السلام علیکم۔ ناول رمز جنون بائے نور آصف۔ کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکا تھا۔ زرمش نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ زرمش نے اپنی آنکھیں کھولتے کمرے میں نگاہیں دوڑائیں۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے بلڈی تھرسپیس سے دور ہوئی۔ وہ اس کے برہنہ چٹانی سینے پر دھری تھی۔ وہ اس کی کمر پر اپنا مضبوط ہاتھ جمائے ہوئے تھا۔ زرمش اپنی خوف زدہ نگاہیں اس پر گاڑے ہوئے تھی۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ رات کا ایک ایک منظر زرمش کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ وہ کیسے اس کی قبر کھود رہا تھا۔ پیشانی سے بہتا خون اس وحشی درندے کی آنکھوں میں اتر رہا تھا۔ وہ قبر کھودتے اسے کوئی خلائی مخلوق ہی لگا تھا۔ زرمش کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ بدن پر پھر سے کپکپاہٹ دوڑی تھی۔ وہ قبر کا گہرا کھڈا یاد آیا تھا، جہاں وہ بے ہوش کتنی ہی دیر پڑی رہی تھی۔ وہ پانی، سانپ اور اس بلڈی تھرسٹ پیس کا کود کر اس کو بچانا۔ وہ اپنے لبوں پر ہاتھ جمائے اپنی سسکیاں روکے ہوئے آریان خانزادہ کے خوبصورت نقوش پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھی۔ وہ تو اسے سوتے میں بھی کافی خطرناک لگ رہا تھا۔ دروازے پر ایک بار پھر سے زور زور سے کھٹکھٹاہٹ ہوئی تھی۔ زرمش نے بدحواسی کے عالم میں دروازے کو دیکھا۔ بھائی، دروازہ کھولیں، موم کی طبیعت ٹھیک نہیں، روشنا خان کی آواز سنائی دی تھی۔ یہ سنتے زرمش کی رنگت فک ہوئی۔ وہ اس کے سینے پر موجود کانپتے ہوئے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ باہر اب کوئی دروازہ نہیں کھٹکھٹا رہا تھا۔ روشنا خان شاید جا چکی تھی۔ زرمش نے اپنی ہیزل گرے خوف زدہ نگاہیں آریان خانزادہ کے سوئے ہوئے وجود پر ڈالی۔ وہ کافی مضبوطی سے اس کی کمر کو جکڑے اسے اپنے شکنجے میں کسے ہوئے تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے شکنجے سے نہیں نکل سکتی تھی۔ نہ اس میں طاقت تھی، نہ ہمت۔ آریان، زرمش نے اس کے قریب ہوتے اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں اسے پکارا۔ وہ اپنی موم اور روشنا خان سے کتنی محبت کرتا تھا، وہ جانتی تھی۔ شازمہ خان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اگر انہیں ذرا سا بھی کچھ ہو جاتا، یقیناً بلڈی تھرسٹ پیس اسے اس کی قبر میں دفنا دیتا۔
اب تو وہ اس کی قبر بھی تیار کر چکا تھا، جسے کبھی بند نہ کرنے کا بھی کہہ چکا تھا۔ آریان، زرمش نے اپنا کپ کپاتا ہاتھ اس کے گال پر رکھتے ہچکی لیتے اسے پکارا تھا۔ یہ بلڈی تھرسٹ پیس اتنی گہری نیند بھی سوتا ہے؟ وہ حیران تھی۔ آری، اب کی بار زرمش نے ہچکی لیتے اسے پکارا۔ شازماں کو کچھ نہ ہو، وہ بری طرح ڈر رہی تھی۔ اسے پورا یقین تھا آریان خانزادہ شازماں خان کو ذرا سا بھی کچھ ہونے پر اسے قبر میں ضرور دفنائے گا۔ زرمش کی ہچکی پر آریان خانزادہ کی آنکھ کھولی تھی۔ آریان خانزادہ نے آنکھیں کھولتے زرمش کو دیکھا۔ وہ اس کے سینے پر دھری خوف زدہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے ہاتھ بڑھاتے انگلیوں کے پوروں سے اس کی پیشانی پر پسینے کے قطروں کو چنا تھا۔ زرمش اس کی سب سرخ آنکھوں میں جھانکتے ساکت ہوئی تھی۔ آریان خانزادہ اس کی حالت دیکھتے اپنے سلکی بالوں میں اضطرابی انداز میں انگلیاں پھیر گیا۔ وہ رات کے بعد اس سے اچھا خاصا ڈر گئی تھی۔ آریان خانزادہ نے ٹیبل پر پڑی اپنی رسٹ واچ اٹھائے اس پر نگاہ دوڑائی۔ وہ ٹائم دیکھتے حیران ہوا تھا۔ دن کے 12 بج رہے تھے۔ وہ اتنا زیادہ سو چکا تھا، وہ بھی اتنی گہری نیند۔ وہ اچھا خاصا حیران تھا۔ آریان خانزادہ نے اپنی سرخ نگاہیں کمرے میں دوڑائی۔ یکدم اس کی آنکھوں کی سرخی اور اضطراب میں اضافہ ہوا تھا۔ شازماں خان کی طبیعت خراب تھی اور وہ سوتا رہا تھا۔ وہ تو ان کے سرہانے گھنٹوں کھڑا رہتا تھا جب تک ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی تھی۔ آج ایک حویلی میں ہوتے وہ ان کے پاس نہیں تھا۔ کمرے کا دروازہ زور زور سے پھر سے کھٹکا تھا۔ آریان خانزادہ نے سرخ نگاہ دروازے پر ڈالی۔ بھائی، دروازہ کھولیں۔
रुशना खान की भीगी आवाज़ पर। अब की बार ज़रमिश ने भी फ़क्र रंगत से दरवाजे की तरफ देखा। आर्यान खानज़ादा बदहवास होते एक ही जुस्त में ज़रमिश को अपने सीने से सोफे पर धकेलते हुए उठते खड़ा हुआ। वो सोफे में समाये भीगी निगाहों से आर्यान खानज़ादा को देख रही थी। वो इसे कलाई से बेदर्दी से जकड़े अपने मुकाबिल खड़ा कर गया था। सोफे के पीछे जाकर छुपो। वो इसके कंधों से जकड़े इसे सुर्ख आंखों से देखते गुर्राया था। ज़रमिश इसकी सब्ज़ आंखों में शदीद सुर्खी देखते खौफ से साख्त हुई थी। वो इसे कलाई से जकड़े सोफे के पीछे करते इसे दोनों कंधों से जकड़े ज़मीन पर बिठा गया था। हिलना मत यहाँ से, सिसकी की भी आवाज़ न मिस खान। अपने लबों पर उंगली रखते वो इसे तनबीही निगाहों से देखते दरवाजे की तरफ तेज़ी से बढ़ा। ज़रमिश सख्ती से अपने लबों पर हाथ जमा गई थी। आर्यान खानज़ादा ने दरवाज़ा खोला तो रुशना खान अंदर आते रोते हुए इसके सीने में समा चुकी थी। क्या हुआ मेरी जान? आर्यान खानज़ादा ने इसके सर पर हाथ रखते बदहवासी से पूछा था। भाई, मॉम की तबीयत ठीक नहीं। रुशना खान की बात पर वो झटके से इसे खुद से अलग करते हुए भागते हुए कमरे से निकल गया था। रुशना खान भी तेज़ी से कमरे से निकल गई। ज़रमिश ठंडी ज़मीन पर बैठे सोफे के साथ टेक लगाए आंखें मूंदे अपने लबों पर हाथ जमा